تو کیا ہے اسلام کیا سکھانا چاہتا ہے؟ عبودیت، تم کس کے غلام ہو؟ اللہ کے. اس کے بغیر آپ کی نیکی دنیا قبول کرے گی، اللہ قبول نہیں کرے گا. تو میں بتا رہا تھا غیر مسلم اس پہ اعتراض کرے گا، بھائی اتنا پیسہ یار تم خرچ کر کے جاتے ہو، یہ اپنی کنٹری میں لگا دو، یہ بیوہ کو دے دو، یہ فلانے کو دے دو. ہم کہیں گے بھائی پہلے کس کا حق ہے؟ ہم تو بیوہ پہ خرچ بھی کس کے کہنے سے کرتے ہیں؟ بس اللہ نے کہا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہاں تک کہ جملے میں ہم میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہندو بھی کہتا ہے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، عیسائی گورے بھی کہتے ہیں نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اچھی علامت ہے نا غریبوں کو کھلانا. بل گیٹس بھی کہتا ہے اچھے بنو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ. وہ کہتا ہے میں بھی کھلاتا ہوں، تم بھی کیا کرو؟ کھلاؤ. لبرل لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں اچھا انسان، نائس پرسن جو غریبوں کو کھانا کھلائے. انگلش میں کہہ دے گا وہ، زیادہ زیادہ اردو میں شرم آ رہی ہوگی اس کو. نیک بولنے کے بجائے بولے گا نائس پرسن ہے، غریب کو پور بول دے گا. تو یہ اس پہ سب متفق ہیں. کوئی اردو میں ڈیفائن کر رہا ہے، کوئی انگلش میں، کوئی پشتو میں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا 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 نا، میری نظر میں نیک کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ پہ تو ساری دنیا متفق ہے. یہ سمجھانے کے لیے مجھے پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. آگے جملہ ہے وہ پیغمبر تمہیں بتائیں گے، میں وہی کر کے پیغمبر پہ نازل کروں گا سورہ دہر کی آیتیں، اور میرا کلام پیغمبر نقل کریں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. علا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر. کیا مطلب علی حبہ؟ میں کہتا ہوں نا القلم علی الطاولہ، تو مطلب کیا ہے؟ قلم تپائی پر رکھا ہوا ہے. القلنسوۃ علی رأسی، علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. اردو میں جس کو ہم پر کہتے ہیں نا، اوپر. میں کہتا ہوں پگڑی یا ٹوپی میرے سر کے اوپر ہے. اب قرآن کے لفظی ترجمہ دیکھو، یہ لوگ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، محبت کے اوپر. یعنی محبت اللہ کی نیچے ہوتی ہے اور کھانا کیا رکھا ہوا ہوتا ہے؟ اوپر. لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا، یہ کھانا اللہ کی محبت کے گویا اوپر رکھ کے کھلاتے ہیں. لفظی ترجمہ یہ، اللہ کی محبت نیچے ہے، کھانا اس کے، ارے ہونا تو یہ چاہیے کھانا پلیٹ کے اوپر رکھ کے کھلائے نا. بہت مشکل ہے یار بات سمجھانا. کھانا کھلائیں پلیٹ پہ رکھ کے، میز پہ رکھ کے، دسترخوان پہ رکھ کے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت پہ رکھ کے کھلاتے ہیں. کیا مطلب؟ کوئی چیز کسی چیز کے اوپر رکھی ہوتی ہے تو نیچے والی چیز اس کی بیس ہوتی ہے، بنیاد. نیچے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ بیس. وہ ہٹائیں گے تو وہ چیز گر جائے گی. ایک چیز میز پہ رکھی، میز ہٹائیں گے تو کیا ہوگی؟ گر جائے گی. گر کا مطلب ختم. اللہ کہتے ہیں محبت کی تپائی نیچے سے ہٹا دو نا، ان کا کھانا ختم. اللہ کی محبت کی میز کے اوپر ان کا کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. یہ میز اگر کھینچ دی جائے تو کھانا دھڑام سے گرے گا، ختم. کیا مطلب؟ کھانا کھلانے کی بنیاد اللہ کی محبت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ والا کھانا اللہ کی نظر میں نیکی ہے. اگر وہ کھانا جس کی بیس خدا کی محبت نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو، اللہ کی رضا کی تلاش نہ ہو، اس کھانے کو اللہ لفٹ نہیں کرا. کھلاتے رہو پوری دنیا کو، اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پبلک تمہیں اس کا بدلہ دے دے گی. غریب شکریہ ادا کر دے گا اور غریب تم سے خوش ہو جائے گا، اور لوگ بھی واہ واہ کر دیں گے کہ بل گیٹس نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا اور بل گیٹس بہت اچھا ہے. تو بس یہ تعریف ہو گئی نا، ختم. اللہ کی نظر میں یہ نیکی نیکی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تبھی آگے قرآن نے اسی کو مزید ڈیفائن کیا کہ چونکہ ان کی نظر میں جب یہ کھانا کھلاتے ہیں تو جس میز پہ رکھ کے کھلاتے ہیں وہ میز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت. علی حبہ، اس اللہ کی محبت میں، یعنی بیس اس کی اللہ کی محبت ہے. یہ بیس نہ ہوتی تو کھانا بھی نہ ہوتا، اور یہ بیس ہوتی تو یہ کھانا بھی ہے. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. جذبہ ان کا اللہ کو راضی کرنا ہے، غریب کو خوش کرنا نہیں ہے. خوش بھی غریب کو اگر کر رہے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے.
اسی وجہ سے اب قرآن اس کو اور ہائی لائٹ کرتا ہے, اس کو اور ڈیفائن کرتا ہے کہ چونکہ ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے, غریب مقصود نہیں ہے, تو اس لیے یہ غریبوں کو کھانا کھلانے کے دوران ان کو یہ وضاحتی بیان جاری کر رہے ہوتے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, دیکھو ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, لہذا ہمیں تم سے اس کا بدلہ اور شکریہ نہیں چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات غریب کو بھی بتا دیتے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے, شو یہ کر رہا ہوتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, غریب کے لیے نہیں کر رہا, لیکن اس کو یہ ہوتا ہے کہ کر تو میں اللہ کے لیے رہا ہوں, لیکن اس غریب کے دل میں بھی تو کوئی خیال آئے گا نا, یہ اگرچہ غریب ہے لیکن بڑے باپ کا بیٹا ہے یا بڑے تعلقات ہیں, تو کل یہ میرے کام بھی آ سکتا ہے, کم سے کم یہ میرا شکریہ ہی ادا کرے گا تو مجھے خوشی ہوگی. تو اس کو بتا دیتے ہیں بھائی اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں تمہیں, ہمیں نہیں بدلہ چاہیے اس کا. یہ ہے اسلام اور غیر اسلام میں فرق. اسلام آپ سے اللہ کی غلامی, اسلام کہتے ہیں جتنی نیکیاں ہیں نا اس کی بنا کیا ہونی چاہیے, خدا کی غلامی, عبودیت. تبھی وہ اس غلامی سکھانے کے لیے ہم سے ایسے کام بھی کروائے جاتے ہیں جو بظاہر اللاجیکل ہوتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے. اگر اسلام میں صرف یہی حکام ہوتے نا, غریبوں کو کھانا کھلاؤ, بیواؤں کی مدد کرو, تو پھر غلامی کہاں سے ثابت ہوتی؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کو مان کے کر رہا ہے, یہ اللہ کی مانے بغیر اپنے جذبے سے؟ اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ کچھ احکام ایسے دوں گا, پیسہ بڑا خرچ ہوگا, محنت بہت ہوگی, آؤٹ پٹ بظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا, وہ ہے قربانی ہے. تو میں وہ مثال دے رہا تھا, قربانی ہے, حج ہے, اور بہت سارے احکام ہیں. تو میں یہی سمجھا رہا تھا کہ آپ بل گیٹس کو یہ کہیں کہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت, کہ وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے, وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے. ڈاروین کو نکالو اپنی کھوپڑی سے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کامیابی کے اسباب میں ناکام کر دے, ناکامی کے اسباب میں کامیاب. کیونکہ سائنسدان یہ بات بھی نہیں مانتے, کہتے ہیں آپ کے پاس اگر اسباب کامیابی کے ہیں تو سکسیز آپ کا مقدر ہے. کہتے ہیں نا اسٹرگل اسٹرگل, آج کل تو موٹیویشنل اسپیکر ایک نمبر کے بہت سارے, سب نہیں پھینکو ہوتے ہیں, اسٹرگل, میں جو یہاں تک پہنچا اسٹرگل کی وجہ سے پہنچا, محنت کی ہے. آپ بھی محنت کریں. کیا ہوگا بھائی محنت کر کے؟ کہیں یہ دیکھو نا اتنے کامیاب لوگ, تو ان کو بتایا کرو ہم بہت سارے جانتے ہیں محنت کی اور کچھ بھی نہیں ملا, دھیلا بھی نہیں ہاتھ آیا. وہ کہتے ہیں یار ہم سے تو وہ وسیم گولے گنڈے والا اچھا ہے. ٹھیک ہے نا, نہ ایک دن اسکول پڑھا اس نے, کچھ بھی نہیں ہوا, اور آج امریکہ کا ویزا لگ گیا اس کا. بعض دفعہ آپ نے کچھ بھی, پاکستان میں تو یہ صبح شام نظر آ رہا ہے, کچھ بھی محنت نہیں کی, نمبر آپ کے 100 مل گیا, اس کا پرچہ غلطی سے اس کے نمبر ادھر چلے گیا, اس کے نمبر تو ہوتا رہتا ہے. موٹیویشن کہاں گئی؟ تیل لینے. تو آپ بل گیٹس کو بولیں کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, یہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو. بل گیٹس بہت اچھا ہے, ساری دنیا کہتی ہے, ہم بھی کہتے ہیں دنیا کے لحاظ سے بہرحال اچھا ہے, بڑے کہتے ہیں اسپتال بنائے ہیں اس نے. تو بل گیٹس, اللہ کہتا ہے نہیں اچھا نہیں ہے. اب میں اس کو بتا رہا ہوں اللہ کیوں نہیں مان رہا. اللہ کہتے ہیں اگر یہ ایمان پر مرا تو بہت اچھا ہے, ایمان کے بغیر مرا اللہ کہتے ہیں اچھا نہیں. کیوں اچھا نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بل گیٹس سے کہیں تم 100 دفعہ صبح اللہ کی اس طرح سے حمد و ثنا کرو. بل گیٹس کہے گا اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا, مجھے وہ کام بتاؤ جس سے میری ذات کو کوئی فائدہ ہو, یا گوگل کا سافٹ ویئر مزید اپڈیٹ ہو جائیں, یہی ہے نا, یا کوئی اس سے میرے جراثیم مر جائیں گے, یا کووڈ دنیا سے ختم ہو جائے گا, یا کچھ نہیں مجھے روحانی سکون ملے گا, کچھ بھی ہو. ہم کہیں گے نہیں, اس سے اللہ خوش ہوگا. تو وہ مان لے گا آپ کی بات, کہے گا بھائی یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یار, بیٹھے میں صبح لگے میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 دفعہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, جو یہ تسبیح صبح 100 دفعہ پڑھے گا
اتنی نیکیاں اپنے اعمال میں جمع کرے گا کہ اس سے زیادہ نیکیاں اس دن وہی کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھ لے. کیوں؟ اس میں آپ اپنے آپ کو بنانے والے کا غلام شو کر رہے ہو اور اپنی زبان سے اس کی وہ تعریفیں کر رہے ہو کہ دنیا میں کسی کے پاس ان تعریفوں کا ٹائم نہیں ہے. دنیا میں آپ کو عمران خان کی تعریفیں کرنے والے بھی ملیں گے, اور دنیا میں آپ کو مسلم لیگ کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے, دنیا میں آپ کو سائنسدانوں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے, دنیا میں آپ کو فنکاروں اداکاروں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے, دنیا میں آپ کو گلوکاروں کی آوازوں کی تعریف کرنے والے ملیں گے, دنیا میں آپ کو کھلاڑیوں کی تعریف کرنے والے ملیں گے, کیا کھیلتا ہے یار, کیا آخری بال پہ چھکے مارتا ہے. دنیا میں آپ کو باڈی بلڈروں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے, یار کیا خوبصورت اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں اس نے اپنی باڈی میں, ہیں بھائی. اور دنیا میں آپ کو فزیکل جو فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں اور بڑے فٹ ہو جاتے ہیں, ان کا بھی یار اس کی تو کمر ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ ہو گئی ہے. ایک صاحب اتنی کمر پتلی کرنے میں لگے ہوئے, میں نے کہا یار ناڑا باندھنے کی جگہ چھوڑ دینا, ہاں اتنی ٹینشن نہ لو کہ پتہ چلا ناڑا باندھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی, زاربند باندھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی. تو ہر آدمی پر نا ایک خبت سوار ہو جاتا ہے, تو دیکھا ہے ہمارے یہاں نا ہر آدمی پہ جو باڈی بلڈر بن رہا ہے تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا 3 گھنٹے جم میں نا ڈنڈ پیل رہے ہیں اور میں نے کہا بس کیوں کر رہے ہو یار, یہ جسم بنانا تو کوئی کام نہیں ہوا نا, بنایا جاتا ہے صحت اچھی ہو جائے, آگے کام تو کوئی اور ہے, یہی اسی کو کام بنا لیا, اسی کو کیا بنا لیا, کام بنا لیا. تو خیر وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. تو ہر ایک کی تعریف ہو رہی ہے, اللہ کی تعریف کرنے والے مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ ہے, وہ نہیں ہے, دل ہی نہیں لگتا. اب آپ کہنا یار یہ تسبیح صبح لے کے بیٹھ جاؤ, وہی بورنگ کام لگتا ہے یار بیٹھے میں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ. ہم تو بچپن میں چھوٹے بچے تھے نا, تو جب ہماری مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوتا تھا, مولوی صاحب اعلان کرتے تھے کراچی کے حالات بہت خراب ہیں, 1.25 لاکھ دفعہ پتہ نہیں 5 لاکھ دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تمام محلے کے حضرات سے گزارش ہے مسجد میں آ جائیں. اور اس کے بعد بہترین گرم گرم جلیبیاں ملتی تھی, بڑی گرم گرم. آپ گرم جلیبی کھاؤ نا, بھوک بھی لگ رہی ہے, بڑا مزہ آتا ہے. تو ہم پہنچ جاتے تھے, جلیبیوں کی نیت ہوتی تھی, ہماری بچے تھے اور سارے بچے ہی آئے ہوئے تھے, بڑے بھی نہیں آئے ہوئے, بڑے نہیں آئے ہوئے ہوتے تھے. بڑوں کو تھا ملک کے حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں کون جائے گا بھائی, اتنے 1.25 لاکھ 5 لاکھ مکمل کرنا آسان تو نہیں ہے. تو ہمارے سامنے وہ دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے اس کے کھجور کے, تو بھئی یہ 5 لاکھ دانے مثلاً یہ کمپلیٹ کرنے ہیں. تو ہم لوگ ایسے کر رہے تھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک دانہ اٹھایا اگلے کی جیب میں پھینک دیا نا, کھیل بھی چل رہا ہے. ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھر ایسے گھننے بن گئے. وہ اس کو لگا کس نے مارا ہے بے, اچھا یہ تسبیح بھی, کیونکہ مولوی صاحب نگرانی کر رہے ہوتے تھے نا کہ یہ تسبیح چل بھی رہی ہے کہ نہیں. اچھا اتنا ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ یار یہ تسبیح صحیح ختم کرنے ہیں تاکہ جلیبی حلال ہو جائے. ہمارا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر تسبیح نہیں پڑھی تو جلیبی نہ حرام ہو جائے کہیں. تو پڑھ رہے ہوتے تھے, ایک طرف اتنے نیک, ورنہ کوئی منہ آ کے تھوڑی دیکھتا ہے, اور دوسری طرف شرارتیں بھی چل رہی ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے ناک پہ مارا, وہ دیکھ رہا ہے کس نے مارا بے, وہ اس کو لڑ رہا ہے. پھر ہم نے کسی کو یوں کہا اس کی جیب نظر آ رہی ہے تو جیب میں پھینک دیا. ایسے شرارتیں بھی چل رہی ہیں, وہ ختم ہوتے تھے, پھر جلیبی کھاتے ہوئے گھر آ جاتے تھے. تو ہم تو بچے تھے. آج کسی بڑے کو بٹھاؤ ذکر کرو تو اس کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے. بلکہ اب تو وظیفے جو پڑھ رہے ہیں نا صبح و شام, اس میں بھی جلیبیاں ہی چاہیے. جلیبی کی شکل بدل گئی ہے. آپ کسی کو مسجد میں دیکھیں نا تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ, سمجھ لو اس کی سیٹنگ چل رہی ہے, کامیاب نہیں ہو رہی. کسی پیر نے وظیفہ بتایا یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لے تیری شادی ہو جائے گی.